برا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے، اس کے بارے میں ایک اور حدیث ہے، خواہ اپنے بارے میں خواہ کسی کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندے کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، یعنی وہ کہیں جم نہیں سکتا۔ جیسے پرندہ ہوا میں معلق ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی خواب بھی لٹکا رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جھوٹا خواب لوگ بیان کرتے ہیں اور وہ ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کو اپنی اہمیت جتانے کے لیے کسی کے سامنے کوئی جھوٹا خواب گھڑ کے بیان ہو رہا ہے، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ دوسرے کے سامنے بیان کرنے سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فوری طور پر کوئی تعبیر بول دے، تو جو تعبیر وہ بول دیتا ہے وہ نفسیاتی طور پر بھی انسان کو مار دیتی ہے۔ اسی لیے کسی کا اگر خواب آپ سنیں تو آپ کیا کریں؟ فوری تعبیر نہ دیں اگر اس کے اندر کوئی خیر نہ ہو، کہ نہیں اس سے تو لگ رہا ہے تم مر ہی جاؤ گے۔ نہیں، اگر واقعی اس کا میننگ یہ بنتا بھی ہو کہ مر جائے گا کوئی، تو بھی آپ خاموش رہیں، اسے کہیں کہ صدقہ کرو، اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ بتاؤ۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب کسی دوست یا ذی رائے کے سوا کسی کو نہ بتاؤ۔ ذی رائے کا مطلب ہے سمجھدار انسان، جس کی اپنی ایک اوپینین ہوتی ہے، صرف سنی سنائی باتیں نہیں کرتا۔ سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے بعد عموماً صحابہ سے دریافت فرماتے کہ تم میں سے کس کس نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، اور حضرت مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اچھا، کیوں سنتے تھے آپ دوسروں کے خواب؟ تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ان کو پھر اس کے مطابق کچھ رہنمائی دی جا سکے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہر عالم خواب کی تعبیر نہیں جانتا، اور ہر شخص اس کو صحیح طور پر انٹرپریٹ نہیں کر سکتا، اس لیے ہر ایک کو مت سنانے بیٹھ جائیں۔ سب سے بہترین تعبیر وہی ہوتی ہے جو انسان خود اپنے خواب کی کر سکتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان اپنے آپ سے خود خوب آگاہ ہے کہ یہ خواب شیطان کا وسوسہ تھا، یا یہ خواب میرے دل کی مرضی کوئی پوری نظر آتی ہے اس میں، یا بالکل ہی کوئی ان یوزول چیز ہے۔ کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے تو لڑکی بھی بہت خوبصورت ہو۔ ہر ماں چاہتی ہے میرے بچے کے لیے کوئی پری آئے، جبکہ ہماری سوسائٹی میں پریاں تو ہے نہیں۔ اب وہ جو پری دیکھنے والا معاملہ ہے اور شہزادہ گلفام دیکھنے والا معاملہ، کہ کوئی اپنی بیٹی کے لیے شہزادہ گلفام دیکھنا چاہے، تو شہزادے بھی اب نہیں ہیں اور پریاں بھی نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو آسان ترین طریقہ ہے اور جو لانگ لاسٹنگ ہے اسی کو اختیار کرنا چاہیے، دینداری کی بنیاد پر نکاح کرنے چاہیے۔ باقی اگر کسی کو دین کے بعد کوئی مالدار ہے یا کسی کا حسن و جمال ہے تو یہ الگ معاملہ۔ رشتہ صرف ایک لمحے کی بات نہیں کہ شادی کے موقع پر جوڑا بیٹھا ہوا کیسا لگے گا، یا یہ کہ دونوں کی شکلیں باہم ملتی ہیں یا نہیں ملتی، یا یہ کہ ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں نہیں کرتے۔ بات یہ ہے کہ یہ رشتہ کس حد تک پائیدار ہو سکتا ہے، تو پائیداری اخلاق اور دین کی وجہ سے آتی ہے۔ اخلاق اور دین کے بغیر رشتے میں پائیداری نہیں آ سکتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے لیے سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا، آپ کی عمر 25 برس تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 برس۔ میری ایک خاتون سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی کا رشتہ آیا، لیکن رشتہ ایسا ہے کہ میری بیٹی تو اتنی ہونہار ہے اور اس نے ایسی ڈگری لی جس کی وجہ سے یعنی اس نے جاب بھی کی اور لوگوں میں اس کا بڑا نام ہے، اس نے بہت زیادہ زندگی میں محنت کی۔ اب اگر میں اپنی فیملی میں سے آنے والے ایک ایسے رشتے کو دیکھوں کہ لڑکا صاحب اخلاق بھی ہے اور میں اسے بچپن سے جانتی ہوں، بہت زیادہ اچھا لڑکا ہے، لیکن اس کی تعلیم کم ہے، تو مجھ سے جب انہوں نے کہا کہ آپ اس رشتے کے بارے میں غور کریں، تو میں نے کہا میں غور کیسے کر سکتی ہوں، دونوں کی تعلیم برابر نہیں ہے۔ مجھ سے وہ اس حوالے سے بات چیت کر رہی تھیں کہ کیا تعلیم برابر نہ ہو
تو ایسی صورتحال میں بھی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے. میں نے کہا تعلیم تو کسی کیٹیگری میں ہی نہیں آتی. 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر نارملی رشتے کیے جاتے ہیں: حسب، نسب، مال، جمال اور دینداری. تعلیم تو اب 5ویں چیز شامل کر لی گئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ صاحب روزگار ہونا چاہیے، حلال روزی کماتا اور اتنا کہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہو. لیکن یہ ہے کہ اس بنیاد پر بیٹیوں کے رشتے نہ کرنا کہ ان کے برابر کا رشتہ ہوگا تو کریں گے، ورنہ ٹھیک ہے پھر زندگی ایسے ہی گزار دیں، تو یہ ظلم ہے. شریف بچیوں کے لیے بھی زندگی ایسے بسر کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے. واقف ہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اور اس صورت کی فضیلت سے بھی واقف ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے ہمارے لیے، ہم سب جانتے ہیں. تو اس کی اتنی بڑی فضیلت کس بنا پر ہے؟ اخلاص ہی کی بنا پر ہے نا. تو جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، قل هو اللہ احد، صورت کی فضیلت جو کام یا جو عبادت اس کے لیے ہو وہ بھی بس صرف اس ایک اکیلے کے لیے ہونی چاہیے. اس کے ساتھ کسی اور کو ملانا نہیں چاہیے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. تو اخلاص کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آمیزش سے چھانٹ کے الگ کر دینا، یعنی کسی دوسری چیز کی ملاوٹ سے بالکل الگ کر دینا اس کو. اور لغوی معنی اخلاص کے ہوتے ہیں پاک صاف ہونا اور خالص ہونا. یعنی ہمارا عمل جو ہے جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ ہر طرح کی آمیزش سے بالکل صاف ستھرا ہو، خالص ہو، پیور ہو. اور امام راغب اصفہانی جو ہیں، آپ لوگوں نے ان کا نام سنا ہوگا، مفردات القرآن کے نام سے قرآن مجید کی ڈکشنری ہے اور بہت ہی بہترین ڈکشنری ہے. ہر قرآن کے طالب علم کو اس سے واقفیت ہونی چاہیے. تو امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ الاخلاص التبری عن کل ما دون اللہ تعالی. اخلاص یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ ہر ایک سے دل کو پاک کر لیا جائے. یعنی جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو بس وہ صرف اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو. اس کے بارے میں کئی ایک اقوال ہیں، لیکن جیسے عز ابن عبد السلام کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کام کو اللہ اکیلے کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دے. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اس عمل کے ذریعے سے لوگوں سے اپنی تعظیم اور توقیر یعنی عزت کا ارادہ نہ کرے. یعنی کوئی اچھا کام کر کے پھر وہ لوگوں سے توقع نہ رکھے کہ اب چونکہ اس نے اچھا کام کر لیا اس لیے سب اس کو عزت دیں. مثال کے طور پر اگر ایک ٹیچر ہے، میں اپنے آپ کو ہی لیتی ہوں کہ مجھے تعلیم دینے کے بعد، پڑھانے کے بعد، سکھانے کے بعد جن کو میں سکھا رہی ہوں ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ اب چونکہ میرا ان پہ احسان ہے لہٰذا یہ اس کا بدلہ کم از کم اس صورت میں تو ضرور دینا کہ یہ مجھے رسپیکٹ دیں. اور اگر وہ رسپیکٹ نہ دیں تو پھر مجھے بہت برا لگے اور میں ڈسہارٹ ہو جاؤں اور پھر میں اپنا کام چھوڑ دوں اور لوگوں سے بدظن ہو جاؤں اور پھر ان کے خلاف ادھر ادھر غیبت چغلی شروع کر دوں اور فرسٹریشن کا شکار ہو جاؤں. تو یہ سارا نتیجہ کس بات کا ہے کہ میرے اصل کام میں اخلاص ہی نہیں تھا. تبھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچی، اس ہلاکت کے گڑھے میں کہ فرسٹریشن کا شکار ہوئی. اور اس فرسٹریشن میں پڑھ کے پھر میں نے جس مقصد اور جس نیت اور جس جذبے اور جس بڑے بڑے ارادے کے ساتھ میں نکلی تھی وہ تو وہیں رہ گیا نا، وہ تو چلا گیا کہیں اور، ختم ہو گیا سب کچھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ اور نہ کوئی دینی نفع حاصل کرنے کا مقصد ہو اور نہ کوئی دنیاوی نقصان دور کرنے کا ارادہ ہو، یعنی کچھ بھی اور نہ، ہر چیز ہٹا دی جائے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا سامنے ہو. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ انسان زندگی میں جو بھی عمل کرے اور جس سطح کی اور جس شکل کی بھی عبادت کرے، یعنی عبادت کی مختلف شکلیں ہیں نا، ایک تو نماز روزہ ہے ہی ہماری فارمل عبادت، اور ایک اس کے علاوہ جو ہے وہ جیسے امام ابن تیمیہ نے عبادت کی تعریف کی ہے نا کہ ہر قول اور ہر عمل جو ہے ظاہر ہو یا باطن ہو وہ اللہ کی تعظیم اور محبت کے ساتھ کیا جائے. یعنی جتنے بھی ہمارے ظاہری اعمال ہیں یا باطنی اعمال اگر وہ اللہ کے لیے کیے جا رہے ہیں تو ساری عبادت بن جاتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں، اس کی رضا کے مطابق ہیں. تو بہرحال جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں تو انسان کا دل اس عبادت اور عمل میں
صرف اور صرف اس بات پہ مطمئن ہو کہ میں یہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. اور اسی طرح انسان اپنے دل کو ہر طرح کے نفسانی، ظاہری، باطنی خواہشات سے پاک کرے، اور اپنی ساری حرکات، سکنات اور ہمارے خیالات اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو. یعنی ہم ایک ہاتھ بھی اٹھائیں، ہمارا مسکرانا بھی، ہمارا دیکھنا بھی، ہمارا چلنا پھرنا، یعنی جو ہی ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ فلاں مجھے دیکھ کے کہے گا واہ کیا اسمارٹ ہے، یا کتنی ایکٹیو ہے، یا کتنا، تو فوراً اس طرف سے توجہ ہٹا لی جائے. ایسا شخص لوگوں سے کتنا بے نیاز ہو جاتا ہے نا، لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والے فائدے کی توقع سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرح میری قدر کرے گا اور اس طرح مجھے اپریشیٹ کرے گا. یہ ایسا انسان سارے چنگلوں سے ایک طرح سے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی نظر صرف اللہ کی رضا پہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم بھی دیا ہے سورۃ البینہ میں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی درست دین ہے. وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اس عمل کو قبول کرتے ہیں جو صرف اس کے لیے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہترین شریک ہوں، پس جس نے کسی کو میرے ساتھ شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے. یعنی کسی اور کو اگر آپ اس میں شامل کر لیں گے تو وہ عمل اس کا ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوگا. اے لوگوں اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر اخلاص کے نتائج کیا ہوں گے، فوائد کیا ہوں گے، ثمرات کیا ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اعمال قبول ہوں گے. ہم جو تھک رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دن رات بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو استعمال ہو رہا ہے، یہ سارا میزان میں ہماری حسنات میں شامل ہو جائے گا. یعنی یہ سب سے بڑا فائدہ ہے، یعنی قبولیت ہو جائے گی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو. یہ سنن النسائی کی روایت ہے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اخلاص کا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور انسان کو ایک مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اپنے کام میں جماؤ حاصل ہوتا ہے، ثابت قدمی آتی ہے. یعنی انسان پھر اس کام کو چھوڑتا نہیں. جیسے شروع میں نے کہا نا کہ انسان فرسٹریشن کا شکار نہیں ہوتا کہ میرا نہیں خیال مجھے یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ کوئی مجھے نتائج نظر نہیں آ رہے، اس کے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. یہ جملے کتنے عام ہیں ہمارے روزمرہ کی گفتگو میں، حتیٰ کہ لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں ابھی تک میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، دین پڑھا ہے، میرے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو میرا نہیں خیال کہ مجھے یہ کنٹینیو کرنا چاہیے. بعض اسٹوڈنٹس کہتے ہیں ہمیں یہ کورس کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کچھ زیادہ تو فائدہ حاصل نہیں کر رہے. بھائی ایک ایفرٹ تو لگا رہے ہیں، ایک نیک کام میں ایفرٹ لگا رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو دنیا میں ہی چاہیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چاہیے کہ آپ بہت اچھے ہو چکے ہیں. اللہ کے ہاں اگر وہ قبول ہو رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے تو وہی سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا وقت فضول کاموں کی بجائے ایک اچھے کام میں استعمال ہو رہا ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے اور وہ نیک کاموں کو چھوڑتا نہیں ہے. اور جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ قبولیت آتی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انما یتقبل اللہ من المتقین، تو جب قبول ہوتا ہے عمل تو پھر مدد بھی آتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. اچھا، تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے وہ بہت سی بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے، دل کے امراض کا علاج ہو جاتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے اگر کسی میلے برتن میں آپ صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں تو وہ ڈالتے ڈالتے جو اس کا میل کچیل ساری دھل دلا کے بالکل صاف پانی اس میں جا کے ٹھہر جائے گا. تو اسی طرح جب ہمارے اندر اخلاص آتا ہے، بار بار ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں تو وہ نیک کام جاری رکھتے ہیں، اور جتنا وہ جاری ہوتا ہے تو وہ جاری پانی کی طرح ہوتا ہے.
جو ہمارے دل کے اندر پھر جتنی بھی میل کچیل ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے. تو دل کی بیماریاں، سب سے بڑی بیماری تو نفاق کی ہے، اور نفاق اپوزٹ ہے اخلاص کا. پھر اسی طرح نفاق کی جو علامتیں ہیں اور دیگر جو برائیاں ہیں جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، خیانت ہے، یہ ساری چیزیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا، یعنی حسد یا کینہ نہیں رکھتا. ایک ہے کہ اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، دوسرا ہے مسلمانوں کے ائمہ کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یعنی اپنے لیڈرز کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور تیسرا مسلمانوں کی جماعت سے جڑ کے رہنا. بے شک دعا مانگنا ان کی حفاظت کرتا ہے، یعنی مسلمانوں کی دعا جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ. میں دیکھتی ہوں واٹس ایپ کے گروپ میں، جس گروپ میں میں ہوں، کہ کوئی ایک بیمار ہوتا ہے تو سارے کنسرن ہو جاتے ہیں اور ہر ایک دعائیں کرنے لگتا ہے. اور حقیقت ہے کہ ایسے دل پکڑا جاتا ہے. جب میں واٹس ایپ کھولتی ہوں، میں سینئر سٹاف کا جو گروپ ہے اس کا وہ نمبر دیکھتی ہوں کہ کافی میسیجز ہیں، تو میں سوچتی ہوں اللہ خیر کرے. لگتا ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی فوت ہو گیا ہے یا کوئی، تو یہ اسی صورت میں سب کی دعائیں ملتی ہیں نا جب جڑے ہوئے ہیں. اور اگر جڑے ہوئے ہی نہیں ہیں، آپ اکیلے ہی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو بس پھر اکیلے ہی ہیں بہرحال. پھر اسی طرح اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جو دنیاوی عمل بھی جو ہوتے ہیں نا، دنیاوی کام جیسے کھانا پینا ہے، بچے پیدا کرنا ہے، شوہر بیوی کا تعلق ہے، خرید و فروخت ہے، یہ سارے کام بھی اخلاص کی وجہ سے نیک اعمال میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے اگر کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اسے اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بتاؤ، اگر وہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا ہے تو کیا اس پر گناہ ہوتا؟ تو اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ والدین کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں آپ دیکھیں کہ کچھ کام تو آپ خالص دینی کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت سے کام دن بھر میں دنیاوی کام بھی ہمارے روٹین میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے کھانا پکانا ہے، کھانا سرو کرنا ہے، برتن سمیٹنا ہے، بچوں کے پیچھے پڑ کے ان کو کھلانا ہے. بزرگ ہیں تو ان کے چڑچڑے پن کے باوجود ان کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے. یہ سارے کام بندے کو تھکا دینے والے ہوتے ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے پھر یا آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں انسان کی، یا پھر جمعے کے دن غسل کرنا ضروری ہے. فرض کے درجے میں تو نہیں لیکن پسندیدہ ہے اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک واجب ہے، لازم ہے، جمعہ ہوتا نہیں جب تک غسل نہ کیا جائے. اور بعض نے کہا کہ یہ وجوب کے معنوں میں نہیں بلکہ مستحب ہونے کے معنوں میں ہے. ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو. تو آپ اپنا اسکیجول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے ہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیجول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے. تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے. یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا، یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کر لے، یعنی کوئی بھی. آپ نے فرمایا کہ جمعے کے دن کا غسل ہر جوان شخص پر فرض ہے، واجب ہے، اور واجب یہاں یعنی لازم کے معنوں میں آ رہا ہے. علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا. بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے. حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے. عمر بن خطاب اس اسنا میں کہ وہ کھڑے تھے جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے، اذ جاء رجل من المہاجرین الاولین، جب آیا ان کے پاس ایک شخص مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے مہاجر تھے، من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عثمان تھے. فناداہ عمر، تو ان کو حضرت عمر نے خطبے کے حالت میں پکارا. ایت ساعۃ ھذہ، کون سی ہے گھڑی، یہ کون سا وقت ہے؟ قال انی شغلت، تو انہوں نے کہا کہ میں مشغول تھا. فلم انقلب الی اہلی، تو میں گھر نہ جا سکا. حتی سمعت التاذین، یہاں تک کہ میں نے آذان سن لی یعنی جمعے کی. فلم ازد علی ان تودعت، تو میں نے نہ زیادہ کیا اس پر کہ میں وضو ہی کر لوں، یعنی میں صرف وضو کر کے آ گیا. فقال،
تو فرمایا کس نے؟ حضرت عمر نے. والوضوء ایضا، اور وضو ہی بس. وقد علمت، حالانکہ تم کو پتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بالغسل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. تو اس سے آپ حضرت عمر کے اس کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سنتوں کی پابندی کرانے میں بھی کس قدر شدید تھے، کہ حضرت عثمان جیسے شخص کو بھی انہوں نے نہیں بخشا، اور خطبے کی حالت میں بھی ان کو سب لوگوں کے سامنے پکڑ کے کہا کہ تم صرف وضو کر کے کیوں آ گئے ہو، نہائے کیوں نہیں. نہانا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، تینوں ہی لازم ہیں. اور چونکہ یہ تینوں ایک جگہ پر آ گئی، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو غسل ہے یہ اس طرح واجب نہیں آتا کہ جو فرض کے درجے میں ایک طرح سے آ جاتا ہے، بہت ضروری، یعنی بہت پسندیدہ ہے، بہت اس کی تاکید کی گئی. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ ایسا نہیں کہ جیسے کسی نے فرض نماز چھوڑ دی ہو.